أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، ایمان والا ہو اور وہ کسی دوسرے ایمان والے کو قتل کر دے، نہ حق اس کی جان لے لے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ حق قتل کرے. اس کا نہ جواز ہے اور نہ ہی ایمان کی موجودگی میں اس کا کوئی امکان ہے. ایمان والا تو دوسرے ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. ایمان والا تو دوسرے ایمان والے پر اپنی جان قربان کرتا ہے، نہ کہ اس کی جان لیتا ہے. الا خطأ، ایمان والا دوسرے ایمان والے کی ناحق جان نہیں لے سکتا، اسے یہ اختیار نہیں. ہاں خطا سے ایسے ہو سکتا ہے. قتل خطا، مثال کے طور پر شکار کے لیے نکلا تھا، شکار سمجھ کر تیر چلا دیا، لیکن تیر جا کر کسی دوسرے انسان کو جا لگا اور اس سے وہ قتل ہو گیا. یہ قتل خطا ہے. یا یہ ہے کہ کافر سمجھ کر قتل کیا تھا اور وہ مسلمان نکلا، مقتول مسلمان نکلا، یہ قتل خطا ہے. فرمایا اس کا ایک تو کفارہ ہے اور ایک اس کی سزا ہے. کفارہ کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کسی سے خطأً قتل ہو گیا تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام ایمان والا مسلمان غلام آزاد کرے. اگر اس کی ہمت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. یہ کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے روزے رکھنا. اور اگر یہ تو ہوا کفارہ، باقی رہی سزا اللہ کی طرف سے، تو وہ یہ ہے کہ مقتول کے لواحقین کو دیت دے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلی، مقتول کے ورثاء کو دیت دے. الا ان یصدقوا، ہاں یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو ان کا اختیار ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن کفارہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. یہ اللہ کا حق ہے. لہذا کفارے کے طور پر غلام ایمان والا آزاد کرنا یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا یہ کرنا پڑے گا. یاد رہے کہ یہ ساری تفصیل قتل خطا کی کفارہ ہو یا دیت ہو، یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب مقتول ایمان والا ہے، مقتول مسلمان ہے.
اور اگر مقتول مسلمان نہیں ہے، مقتول کافر ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ورثاء مسلمان ہیں یا کافر۔ اگر مقتول کے ورثاء کافر ہیں، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کفار کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ ہے یا کھلے دشمن ہیں۔ اگر مقتول کافر ہے اور ورثاء بھی کافر ہے اور ان ورثاء کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ بھی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں دیت نہیں ہوگی، البتہ یہ ہے کہ کفارہ ہوگا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ مقتول خود تو کافر ہے لیکن اس کے ورثاء مسلمان ہیں، یا کافر ہیں لیکن ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر دیت بھی دینی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات ذکر ہیں کہ جب قتل خطا سے ہوا، دیت بھی اور کفارہ بھی۔ باقی رہا معاملہ قتل عمد کا، اس کی تفصیلات دوسرے مقامات پر ذکر ہیں۔ جان بوجھ کر قتل تو پھر تو قصاص ہی ہے، جان کے بدلے میں جان۔ یہ دیکھیے سارا کچھ کیوں بیان ہو رہا، اس لیے کہ انسان کی جان اللہ کے ہاں بڑی محترم ہے۔ انسان کی جان دوسرے انسانوں کے ہاتھ سے محفوظ رہے، اس کے لیے یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔